بے میں کسے ہے طاقت آشوب آگہی، بے میں کسے ہے طاقت آشوب آگہی، کھینچا ہے عجز حوصلہ نے خط یاغ کا۔ السلام علیکم ناظرین، تو آج میں وہی غزل جو کہ اس سے پہلے جس کا آغاز کر چکا ہوں، آج اس غزل کا دوسرا شعر لے کر حاضر ہوں۔ اس غزل کا مطلع تھا یک ذرہ زمین نہیں بیکار باغ کا، یا زیادہ بھی فتیلہ ہے لالے کے داغ کا۔ چنانچہ یہ وہ غزل ہے کہ جو مشکل الفاظ کا اس میں ایک ذخیرہ ہے، اور اس میں ذہنی مشق اور یوں سمجھ لیں کہ رفت خیال سب چیزیں جو ہیں وہ اپنی معراج پر نظر آتی ہیں۔ لہذا میں اپنے قارئین کرام سے یہ التماس کروں گا کہ اس غزل کا ہر شعر جو ہے وہ سنیے سمجھیے گا، اور ساتھ میں ایک مزید التماس بھی کہ اگر کوئی صاحب ابھی تک ایسے ہیں، اور مجھے میرا جو انالیٹکس ہے وہ بتاتا ہے کہ 100 میں سے 74 ابھی تک اصحاب ایسے ہیں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لیکن وہ چینل پر تشریف لاتے رہتے ہیں، تو ان کا تشریف لانا میرے لیے باعث عزت ہے، باعث حوصلہ ہے۔ لیکن کیا ہی خوب ہوگا اگر وہ سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ چینل کی تھوڑی سی ریچ جو ہے وہ بڑھ جائے۔ شکریہ۔ تو آئیں بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بے میں کسے ہے طاقت آشوب آگہی۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی۔ بے میں یعنی شراب کے بغیر، کسے ہے یعنی کس کو ہے، طاقت یعنی مقابلہ کرنے کی طاقت، آشوب یاد رکھیے گا کسی بھی مرض کو، کسی بھی بیماری کو کہتے ہیں۔ جس طرح سے آشوب چشم یہ ایک مشہور مرکب ہے، آنکھ کی بیماری کو آشوب چشم کہا جاتا ہے۔ آگہی واقفیت کو کہتے ہیں، جیسے والی کا مشہور شعر ہے کہ آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تحریر کا۔ تو اب اس کے معنی کلیئر ہو گئے، تو اب ہم اس کی جو ہے وہ ایک طرح سے پہلے اس کی سادی تفہیم کر لیتے ہیں کہ بے میں کسے ہے طاقت آشوب آہی، یعنی شراب کے بغیر، یعنی شراب پیے بغیر، مطلب اس کا یہ ہے۔ کسے ہے یعنی کس کو ہے، یعنی کسے بھی نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے، کہنا یہ چاہتے ہیں۔ کیا نہیں ہے؟ طاقت آشوب آگہی، کہ آگہی کا جو ایک آشوب ہے، جو ایک مصیبت ہے، جو ایک وبال ہے، ٹھیک، اس آشوب آگہی کا ہم مقابلہ کر سکیں۔ اب معنی کیا ہوا پھر اس کا؟ معنی یہ بڑا معرفت کا شعر ہے۔ غالب کہتا ہے کہ جب ہم اس کائنات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اس کائنات کے اندر اپنی حقیقت جب نظر آتی ہے تو بس یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمارا تو وجود جو ہے وہ گویا کہ وجود ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ جیسے جیسے اس کائنات کے رموز و اسرار ہم پر کھلتے چلے جاتے ہیں تو اپنی کمائیگی، اپنی بے وقعتی کا احساس جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ بڑا دردناک ہوتا ہے جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں، ہماری کیا حیثیت ہے اس سارے نظام کے اندر۔ تو پھر اس احساس کو زائل کرنے کے لیے، اس احساس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس احساس کے شکنجے سے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنا ہوش کھو بیٹھیں، یعنی ہمارے اندر سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہی نہ رہے، تاکہ نہ سوچنے کی صلاحیت ہوگی اور نہ ہی پھر یہ جو آشوب آگہی جو ہے یہ ہمیں ستائے گا، نہ ہی پھر یہ اپنے ذات کا جو عرفان ہے، اپنی ذات کی جو معرفت ہے، اپنی بے حقیقتی کا جو ادراک ہے، نہ ہی پھر یہ ہمیں جو ہے وہ تنگ کرے گا۔ چنانچہ وہ جو بے خودی ہے، وہ جو ایک لاشعوری کی کیفیت ہے، اس لاشعوری کی کیفیت کو حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ شراب جو ہے خوب دبا کے پی جائے اور بندہ جو ہے وہ مست ہو جائے، اور اس مستی کی کیفیت کے اندر اس کو کچھ معلوم نہ ہو، پھر اس کے آگے کچھ بھی ہوتا رہے، پھر چاہے جیسے بھی جو حقائق ہیں وہ اس کے آگے، اس کے پس و پیش آتے جاتے رہیں، اس کو پھر جو ہے کوئی چیز بھی جو ہے وہ تنگ نہیں کرے گی۔ تو یہ ہوا مطلب پہلے مصرے کا۔ اب آتے ہیں دوسرے مصرے کی طرف کہ کھینچا ہے عجز حوصلہ نے خط یاغ کا۔ اس مصرے کی تشریح میں نظم طباطبائی سے لے کر سلیم یوسف چشتی تک اور دیگر شارحین نے اپنا انداز اپنایا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اب مجھے یہ اتھارٹی ہرگز نہیں ہے کہ میں کسی کو خط تنسیق کھینچوں، کسی کو غلط قرار دوں یا کسی کی تصحیح کروں، کیونکہ میرا مقام ان سے بہت جو ہے وہ ادنا ہے۔ سچی بات یہ ہے
لیکن میرا جو ذہن ہے وہ کسی بھی تشریح پر جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا. مثلا کھینچا ہے عجز حوصلہ نے خط ایاق کا. ایک صاحب نے لکھا کہ وہ جو ایاق کے اوپر خط جو ہے وہ کھینچا گیا ہے. بس اب یہ کسی اور صاحب کا ذکر ہے، یہ بڑے شارحین کا ذکر نہیں. الغرض میں نے جتنی بھی اس مصرے پر ریسرچ کی ہے، میرا ذہن جو ہے وہ کہیں بھی مطمئن نہیں ہو پایا. لہٰذا میں اپنے فہم کے مطابق تفہیم غالب کے عنوان کے زیر سایہ میں جو سمجھا ہوں وہ آپ تک جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. کہ پہلا مصرع یہ ہو گیا کہ بے میں کسے ہے طاقت عشوب آگہی. آسان لفظوں میں کہ جب تک آدمی شراب نہ پیے اس وقت تک احساس کے کچوکوں سے اپنی بے مائیگی اور اپنی کمائیگی کے ادراک کی جو تکلیف ہے، جو اذیت ہے، اس سے بچ نہیں سکتا. چنانچہ دوسرے شعر میں اب غالب نے بڑے سادے اور سیدھے الفاظ کے اندر اپنی شراب نوشی کی لاجک پیش کی ہے. یعنی پہلے مصرے میں اس کی علت بتا دی کہ شراب نوشی اس لیے ضروری ہے. دوسرے مصرے میں اپنا عمل بیان کیا کہ کھینچا ہے عجز حوصلہ. یہ جو لفظ عجز حوصلہ ہے نا، اس کی پہلے آپ کو تعین کرنی پڑے گی کہ اس کا روح سخن کس طرف ہے، اس سے یہاں کیا مراد ہے. یعنی حوصلے کا عجز یعنی حوصلہ نہ ہونا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لفظ کا جو متبادل ہے وہ غالب نے طاقت پہلے استعمال کر دیا ہے کہ بے میں کسے ہے طاقت عشوب آگہی، کہ عشوب آگہی کی طاقت نہیں ہے. یعنی یہاں حوصلے کا عجز ہے. اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ ہم عشوب آگہی جو ہے اس کے کچوکوں کو برداشت کر سکیں. یعنی آپ طاقت کی جگہ عجز حوصلہ رکھ لیں تھوڑی دیر کے لیے. بے میں کسے ہے یعنی عجز حوصلہ کو یہ طاقت نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے. تو دوسرے مصرے میں سمجھتا ہوں کہ عجز حوصلہ کا جو روح سخن ہے، عجز حوصلہ کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو حوصلہ نہ ہونا ہے، کس بات کا حوصلہ نہ ہونا؟ احساس کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ، اپنی حقیقت کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ. یہ جو ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہے، جب ہمیں اپنی حقیقت نظر آتی ہے، اس کائنات کے اندر اپنی بے مائیگی اور اپنی کم آئیگی نظر آتی ہے، اور ہمارے اندر اس کے جو ہے ادراک کا یا اس کے تقابل کا یا اس کے مقابلے کا حوصلہ نہیں ہوتا، حوصلہ عاجز آ جاتا ہے، ہم اس سے فرار چاہتے ہیں. تو بس اسی فرار نے، اسی عجز حوصلہ نے مجھے اس بات پر مجبور کیا کہ میں شراب کا پیالہ جو ہے وہ پینا شروع کر دوں، شراب کے جام لٹھاؤں. کھینچا ہے عجز حوصلہ نے، کہ اسی عجز حوصلہ نے، کس عجز حوصلہ نے کہ حقائق یا عشوب آگہی کا مقابلہ نہ کرنے کا حوصلہ. اس نے مجھے کس بات پر مجبور کیا، یا اس نے کیا کیا ہے؟ کھینچا ہے. کھینچنے کا مطلب یاد رکھیے گا پینا، چڑھانا. کھینچنے کے بہت سے مفہوم ہیں اردو کے اندر. ایک تو ہمارے ہاں وہ رسہ کھینچنا وغیرہ وہ بھی ایک مفہوم ہوتا ہے، لیکن غالب کی ایک پوری جو ہے غزل ہے جس کی ردیف ہی ہے جو ہے وہ کھینچ کے ساتھ جو ہے وہ ہے. الغرض یہاں کھینچنے کا مطلب چڑھانا، شراب نوش کرنا. کھینچا ہے عجز حوصلہ نے، چنانچہ اسی عجز حوصلہ نے کہ میں عشوب آگہی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مجھے کس بات پر مجبور کیا؟ کھینچا عجز حوصلہ نے خط ایاق کا. یہاں ان دونوں لفظوں کی بھی پہلے تھوڑی سی معنوی تشریح بھی سمجھ لیں. خط یہ جام جمشید جو ہوتا تھا اس کے اوپر جو ہے وہ جو لائنیں لگی ہوئی تھیں، خط لگے ہوئے تھے جو اس بات کی نشاندہی کرتے تھے کہ اب شراب جو ہے اتنی رہ گئی ہے، یا آپ نے اتنی پینی ہے، یا اس سے زیادہ نہیں پینی، یا اس سے کم نہیں پینی. ٹھیک، تو وہ جو ایک لائنیں لگی ہوتی تھیں اس کو ایک خط جو ہے وہ کہتے ہیں. اور ایاق کہتے ہیں پیالے کو، یاد رکھیے گا. تو ظاہر ہے عام طور پر یہ ایک نیچرل سا قانون ہے کہ جب بھی انسان کوئی پیتا ہے، کوئی بھی محلول، کوئی بھی مشروب، اس کو وقفوں میں پیتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوگا شرفاء کے ہاں کہ آپ ایک ہی سانس کے اندر جو ہے وہ سارے کا سارا چڑھا جائے. تو اس میں عام طور پر یوں سمجھ لیں کہ 2 حصے، 3 حصے، 4 حصے، 5 حصے ہو سکتے ہیں. تو وہی حصے جو ہیں یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح سے ایک خط بھی بناتے ہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں آپ کسی مشروب کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں، یہ دودھ وغیرہ پر آپ نے تجربہ کیا ہوگا، تو وہاں ایک لائن سی جو ہے وہ لگ جاتی ہے.
تو چاہے وہ لائن فزیکل لگی ہوئی ہو، چاہے اس کے اندر موجود مشروب کے ساکت رہنے کی وجہ سے، جمے رہنے کی وجہ سے، کھڑے رہنے کی وجہ سے اس کی سطح کا ایک نشان جو ہے وہ پیالے کے اندر جو ہے چاروں طرف ایک خط کی صورت میں نمودار ہو جائے۔ تو الغرض یہ ہے کہ ایک مقدار، آپ خط کا مطلب یہاں مقدار لگا سکتے ہیں کہ کھینچا ہے عجز حوصلہ نے خط ایاغ کا، یعنی اسی کیفیت ادراک کو زائل کرنے کے لیے علی کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے اس پیالے میں سے کچھ شراب جو ہے وہ پی لی ہے۔ اب اس میں یہ جو میں نے کہا کچھ شراب پی لی ہے، اس کا میں خط سے کے ساتھ جو ہے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، یا یوں سمجھ لیں کہ خط کا مفہوم کہ کچھ شراب پی لی ہے۔ تو اب اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ بس غالب جو ہے وہ کچھ یا ایک خط یا اس کی ایک سطح پینے کے بعد جو ہے اس نے وہ شراب نوشی وہاں ترک کر دی ہے کہ بس یہ آج اتنی ہی کافی ہے۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غالب جو ہے وہ مسلسل شراب پی رہا ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ شرفا جو ہے وہ ایک ہی جو ہے مرتبہ جو سارا جام نہیں لنھاتے، کوئی بھی مشروب ہو بلکہ اس کو وقفوں میں پیتے ہیں۔ تو اس کا ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ گویا کہ ابھی میں نے اس کی ایک سطح جو ہے وہ چڑھا لی ہے، ایک سطح نوش کر لی ہے، اور یہ سلسلہ ابھی جو ہے وہ جاری ہے۔ الغرض غالب نے اس شعر کے اندر، اب میں اس کو سم اپ کرتا ہوں، دو مصروں میں یوں سمجھ لیں کہ یہ دو حقیقتیں بیان کرنے کی کوشش کی۔ پہلے مصرے میں یہ حقیقت کہ انسان اگر اپنے ہوش و حواس میں ہو تو اپنے ارد گرد کے محسوسات کو برداشت نہیں کر سکتا ہو۔ اتنے تکلیف دہ محسوسات ہیں، اتنے تکلیف دہ حقائق ہیں کہ ہم ان حقائق کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ان حقائق کے مقابلے سے فرار کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم اپنے ہوش و حواس سے جو ہے وہ ماورا ہو جائیں، اور اس سے ماورائی حاصل کرنے کی ایک ہی کیفیت یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ شراب پی لیں، شراب پی کر مست ہو جائیں بے خود۔ اور دوسرے مصرے میں غالب نے پھر اپنا عمل پیش کیا کہ بس اسی لیے جو ہے میرا یہ عمل ہے کہ میں جو ہے وہ شراب کا پیالہ جو ہے وہ میں پی رہا ہوں، اس کی میں ایک سطح جو ہے اب تک میں پی چکا ہوں، اور یہ عمل جو ہے ابھی تک جاری ہے۔ تو یہ وہ تشریح ہے جو میرے کچھ دل کو لگتی ہے۔ اب آپ اس تشریح کے ساتھ کس حد تک متفق ہیں یا آپ اس سے مختلف ہیں، وہ میں انتظار کروں گا بڑی شدت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کمنٹس میں اس بات کو پلیز ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ اگر میں غلطی پر ہوں تو میں اپنی درستی کر لوں اور باقی ناظرین کی بھی درستی ہو جائے، اور اگر میں نے یہ درست کہا ہے تو پھر میری حوصلہ افزائی ہو، تاکہ میں آئندہ بھی جو ہے یہ سلسلہ اسی شوق اور ذوق سے اور پہلے سے زیادہ جو ہے وہ جاری و ساری رکھ سکوں۔ اسی کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا۔ دل تو تھا کہ اور ایک آدھ شعر بھی آج میں پیش کرتا، لیکن آج شعر ہی ایسا مشکل قسم کا سامنے آیا کہ اس شعر کی کما حق ہو تشریح بیان کرنے کے لیے اچھا خاصا ٹائم جو ہے وہ مجھے صرف کرنا پڑا۔ ابھی بھی کما حق ہو کا لفظ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے کہنا، بس منہ سے نکل گیا، معذرت خواہ۔ بلکہ جتنی میں کر سکتا تھا، میں اپنا کم علم شخص جتنا بیان کر سکتا تھا وہ کیا۔ اسی کے ساتھ اور دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ فقیر آپ سے اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔